السلام علیکم. انرجی لیول کم ہے ویسے. السلام علیکم. پتہ چلنا چاہیے نا کہ آپ کدھر آئے ہوئے ہیں. اچھا, اب جیسے کہ انیبلرز کے بارے میں تو ثاقب نے تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیا کہ واٹ انیبلرز از, کیسے ہم نے اسٹارٹ کیا, واٹ واز دا آبجیکٹیو, ویئر وی آر اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ. اب جو اسکول کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم نے اسکول اسٹارٹ کیا ہے تو اس کی جیسے ابھی ایک کوشچن بھی تھا کہ تربیہ. اب جب تربیہ کی بات کرتے ہیں نا, دیٹس دا بیسکلی میجر پوائنٹ آف دا اسکول. یعنی یہ وی آر برنگنگ اے ریولیوشن ان دا اسکول انڈسٹری. اب آپ اگر دیکھیں اسکولس کو دیکھیں, اوور آل اسکولس کیا کر رہے ہیں, دے آر رننگ اگینسٹ دا مٹیریلسٹک اپروچ. کہ وہی اپروچ کہ اچھی تعلیم, اچھی جاب, بس ایک کرتے جائیں اور اس کے بعد وداؤٹ ایون تھنکنگ اباؤٹ دا پرسنالٹی, کہ ایک پرسنالٹی کو کیا کیا ضرورت ہے زندگی کی گزارنے کے لیے, آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے. جیسے ویسٹ میں آپ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے, مدرس ڈے, فادرس ڈے, ایک ایک دن سیلیبریٹ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن واٹ از دا ایشو, اٹ لکس گڈ ایکچولی رائٹ. جب آپ سوچتے ہیں کہ بڑا اچھا جی, مدر کو فون کر رہے ہیں, فادر کو فون کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, بٹ ایکچولی دیر از اے بگ فلا ان اٹ. وہ فلا کیا ہے, کنسسٹنسی کا فلا. یعنی ایک تربیت جو ہے, تربیت کوئی ایسی نہیں ہے کہ میں صبح دوپہر شام کو سیرپ پی رہا ہوں. یعنی یہ عادتیں ہیں, یہ لائف سٹائل ہے جو کہ آپ کو ایوری ڈے کرنا ہے. بچہ ہر وقت گھر میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس سیکھ رہا ہوتا ہے, اور وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس مل کے ایک کمپلیٹ پکچر بنتی ہے. ایسے نہیں بن جاتی کہ آپ کہیں ٹھیک ہے جی دعائیں یاد کرا دیں, بڑا خوش ہیں, اسلامک اسکول میں گئے, بچے بڑی دعائیں یاد ہوں گی, بچہ آ کے سلام کر رہا, لیکن کیا ہوا جیسے ہی وہ بڑے گریڈ میں گیا, 7th 8th میں گیا, ختم. تو واٹ از دا پوائنٹ, اتنی ایفرٹ جو کی وہ کدھر گئی وہ ایفرٹ. اسی کو کنسسٹنٹلی مینیج کرنا ہے. یعنی کہ جس کو اس کی ایگزامپل آپ دیکھیں اگر, تو ہم لوگ جب اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ایمبیسڈر آف چیریٹی جب ہم کہتے ہیں, ہماری ویلیوز ہیں نا, ہم نے ویلیوز کچھ ڈیفائن کی ہیں. ایمبیسڈر آف چیریٹی ہے, ایمبیسڈر آف ٹروتھ ہے, وہ اس کو کیا کہیں گے آپ کے تربیہ کے پوائنٹ آف ویو سے کمٹمنٹ ہے. a lot of other things we keep adding it. یہ کوئی فکس نہیں ہے کہ ہم نے یہی رکھنا ہے. اب وہ جو ایمبیسڈر ہے, ایمبیسڈر از اے پرسن, از اے کڈ ایکچولی, جو کہ ان ویلیوز, اس ویلیو کو اسپیسیفکلی باقی بچوں سے زیادہ ریپرزینٹ کر رہا ہے, لیکن اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے. So basically spread it all over the class and maintain it throughout the year. یہ نہیں کہ بس وہ ایمبیسڈر بن گیا, بڑی خوشی ہوگی, بیچ لگ گیا, ایمبیسڈر بن گیا جی ٹھیک ہے جی, نہیں. یہ سب سے بڑی چیز مسنگ ہے. اصل اس میں اگر آپ دیکھیں تو لائف میں کوئی بھی آپ نے آبجیکٹیو اچیو کرنا ہے نا, اگر کنسسٹنسی نہیں ہے نا, آپ اچیو نہیں کر سکتے. یہ لکھ لیجیے, اٹس از ویری ویری امپورٹنٹ. اور یہی چیز کو لے کے چلنا ہے. اور اس میں دیکھیں اب ہم اس میں کیا فیکٹرز ہیں, کن چیزوں کو ہم لے کے چل رہے ہیں. جیسے کہ یہ آپ کو بتایا کہ یہ تربیہ کے ان پوائنٹس کو ایمبیسڈر کو لے کے ایمبیسڈر بنا رہے ہیں وہ, تاکہ تھرو آؤٹ ان ویلیوز کو لے کے چلے. اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں مسنگ ہیں. اب ہماری سوسائٹی میں جس پہ کہ سوشل میڈیا از سو کامن, اتنی زیادہ ڈسٹریکشن ہر طرف, اتنی زیادہ جو وہ پورا ایک وہ کہتے ہیں نا فورس اپلائی ہو رہی ہے, کس کے لیے, وہ ایک کمپلیٹ جو پکچر بنتی ہے اس کی اپروچ کیا ہے, پیسہ, رائٹ. لیکن آپ کا کیا خیال ہے, اگر ایک بندے کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے, اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کیا ہے, لیکن وہ اگر کچھ کھا ہی نہیں سکتا, اس کو پرابلم ہے, رائٹ. اگر وہ کہیں موو ہی نہیں کر سکتا, تو کیا پیسہ, کیا فائدہ اس پیسے کا. اگر پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو کیا فرعون یا قارون نہ سکسیزفل ہوتے نا, وہ تو نہیں ہے سکسیزفل. تو تھوڑا سا رکنا ہے, وہ کہتے ہیں نا تھوڑا سا رک کے جسٹ اسٹاپ ایوری تھنگ اینڈ سے الحمدللہ. اللہ کا کتنا کرم ہے. ابھی آپ دیکھیں, خیر اس میں اللہ کا کرم تو نہیں میں کہوں گا, لیکن یہ ہمیں بہت زیادہ احساس کی ضرورت ہے. آج کل جو سیلاب کی سچویشن ہے, اس میں یہ تو نہیں میں کہوں گا کہ ہمارے پہ اللہ کا کرم ہے, یہ بیسیکلی پوری قوم پہ ایک چیز آئی ہوئی ہے نا. یہ ہماری اپنی کرتوتیں ہیں, میں کہوں گا. تھوڑا سا آڈ ورڈ ہو جاتا ہے, لیکن دیٹس واٹ اٹ از. ہم سب لوگوں کو بہت زیادہ اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے, معافی مانگنے کی ضرورت ہے. پھر وہ لوگ کہتے ہیں یہ میں نے کیا کیا ہے. یہ چیزیں پہلے ریئلائز ہوں گی تو کیا ہے نا. تو تربیت جب ہم کہہ رہے ہیں تو تربیت از دا ٹرائنگل. ٹرائنگل کیسے ہے, اسٹوڈنٹ, کڈس اینڈ ٹیچرس. اگر یہ ٹرائنگل جتنی اسٹرانگ ہوگی اتنا ہی ہم اپنے مقصد کو اکمپلش کر سکیں گے. اور اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ بڑی اسلامک باتیں ہو رہی ہے, پتہ بچہ مولوی ہی نہ بن جائے, رائٹ. یہ بھی آتا ہے نا بیکاز آف دا انوائرمنٹ. اس کو اپنے ٹاپ آف دا کلاس ٹیکنالوجی لیول پہ لے کے جانا, انٹرپرینور مائنڈ سیٹ کے ساتھ. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ آپ دوسروں کو انیبل کر رہے ہیں, یو آر اسٹیبلشنگ سم تھنگ, یو آر اسٹیبلشنگ کمپنی جس میں آپ دوسروں کو امپلائی کر رہے ہیں, دوسروں کو انیبل کر رہے ہیں.
یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بس وہ ٹھیک ہے جی وہ آپ اسٹوریز پڑھاتے رہیں اور رول ماڈل سیٹ کر رہے ہیں تو آپ بڑا کوئی کیا کہتے ہیں وہ مٹی کے دور میں جا رہے ہیں یا پرانے دور میں جا رہے ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اصل میں تو یہی آبجیکٹیو ہے کہ آج کل کے دور میں ایسا لیڈر کریٹ کیا جائے, ایسے بچے کریٹ کیے جائیں جو کہ بائی اٹ سیلف دے آر رول ماڈل, دے آر ایگزامپل فار دا سوسائٹی. یعنی کہ میرا ایک دوست تھا وہ جو یو ایس میں, ہی از اے ویری کمپیٹنٹ ڈاکٹر, آئی اسپیشلسٹ, ویری ہائی لیول. اور جب وہ نماز پڑھتے تھے تو کیا گھر مطلب آفس میں نماز پڑھے تو کیا کریں, آفس کا دروازہ بند کیا تو باہر ایک نوٹس لگتا تھا میٹنگ ود گاڈ. اب یہ کہا ہے بائی اٹ سیلف از اے دعویٰ, یعنی آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں اپنے گاڈ سے مل رہا ہوں نا, ون ٹو ون میٹنگ ہے نا. تو وہ جتنا یہ بلیف, جتنا یہ پوائنٹ انسان کے اپنے اندر اسٹرانگ ہوگا اتنا یہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا. ٹرکل ڈاؤن کا مطلب کہ جتنا پیرنٹس ہمارے جتنے لٹریٹ ہوں گے اتنا ہی بچوں کو وہ کریں گے. اگر یہاں پہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے بڑا اچھا ایک کیریکٹر بلڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے شوڈ بی ٹاپ آف دا لائن, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے بڑوں سے کیا رسپیکٹ کرنی ہے, بڑوں کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے, سچ بولنا ہے, جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے. کمٹمنٹ اگر کی ہے تو جو مرضی ہو جائے کمٹمنٹ کو پورا کرنا ہے ریگارڈلیس آف دیٹ. میں بزی تھا یا کیا تھا, کمٹمنٹ تھی نا, کمٹمنٹ پوری کرنی. لیکن اب ہم یہ ساری ویلیوز سکھا کے بچے کو گھر بھیج رہے ہیں, بچہ گھر جا رہا ہے تو دیر از اے کانفلکٹ. بچے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب آبویسلی آئی ایم ناٹ گونا پن پوائنٹ, لیکن باہر کو آیا بلانے کے لیے فادر کو کہہ رہے ہیں جائیں جا کہہ دیں وہ گھر پہ نہیں ہے, تو وہ کہاں گئی ویلیوز, وہ تو ٹرائنگل تو بریک ہو گئی. سو بیسکلی یہ کمبائنڈ ایفرٹ ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے لیے ہمیں خود بھی ٹرین ہونا ہے. وہ جیسے پلین میں جاتے ہیں تو پلین میں جب آکسیجن لیول کم ہوتا ہے تو جب آکسیجن ماسک گرتا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا کرنی ہوتی ہے, خود پہننا ہوتا ہے, دوسرے کو نہیں پہنانا. پہلے خود پہنیں گے تو پھر دوسرے کو بتائیں گے نا, دوسرے کو پہنائیں گے نا, خود بچیں گے تو دوسرے کو بچائیں گے نا. تو یہ اسٹینڈرڈ پریکٹسز ہیں جن کو ہم نے اپنی لائف میں لانا ہے, اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج کل کے زمانے کی, آج کل کی سچویشن کی بہت بڑی ضرورت ہے یہ کہ ہم رکیں, دیکھیں اپنی ان ویلیوز کو پہچانیں جن کی وجہ سے ہم نے ہزاروں سال, یعنی کیا کہتے ہیں سینکڑوں سال حکومت کی ہوئی ہے. مسلمانوں نے اسپین پہ 800 سال حکومت کی تھی, رائٹ. اور جب ان کو 800 سال بعد نکالا, وہ 1 اپریل کو نکالا تھا. وہ اپریل فول ہے جس کو ہم لوگ منا رہے ہوتے ہیں, رائٹ. یعنی وہ اپریل فول جس میں مسلمانوں کو فول بنایا, وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہم منا رہے ہوتے, جھوٹ بول کے بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ویلیوز ہے نا, یہ چیزیں مل کے ویلیوز بنتی ہے نا. اب آپ ویسٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ بندہ جھوٹ ہی نہیں بولتا, وہ میں دھوکہ نہیں دیتا. مطلب میں ایک ہائی لیول کی بات کر رہا ہوں, یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں ہے کچھ نہیں, اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ بیسٹ سوسائٹی ہے. دیر آر نمبر آف پرابلمس ان اٹ, وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے. لیکن یہ بھی نہیں کہہ رہا کون بیسٹ ہے کون, یہ بھی بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی کہ ہمیں اپنی ویلیوز, اپنے ریلیجن کو, اپنی ویلیوز, اپنی سوسائٹی کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا مس کر رہے ہیں. اور اس کے بعد بیبی اسٹیپس ان اے رائٹ ڈائریکشن کین ٹیک یو ٹو دا ڈیسٹینیشن. مطلب آبویسلی ڈائریکشن سیٹ ہونی چاہیے. اگر کوئی ڈائریکشن میں کوئی چیز مسنگ لگتی ہے, اگر کوئی لگتا ہے کہ یہ, اگر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ابھی میں یہاں پہ دیکھ رہا تھا بچوں سے تو بات ہو رہی تھی, تو وہ بات کہہ رہے تھے کہ بچے کو ہم انڈیپینڈنٹ بنائیں گے. اب دیکھیں انڈیپینڈنٹ, اچھا جو پہلے اس چیز کو ریئلائز کریں کہ جو چھوٹے چھوٹے ورڈز ہوتے ہیں نا, یہ ورڈز مائنڈ سیٹ بنا رہے ہوتے ہیں. یہ ابھی کچھ نہیں ہوتا. کوئی بھی پوائنٹ کو اگر آپ دیکھیں نا تو وہ ابھی کچھ نہیں ہوگا. آج سے 10 سال بعد دیکھیں گے نا, پھر پتہ چلے گا یہ ہوا کیا. لیکن اس 10 سال کے بعد والے مومنٹ کو پہلے اسیس کرنا, دیٹس دا پوائنٹ. یہ آپ نے اسیس کرنا. اب انڈیپینڈنٹ کا کیا مطلب ہوا کہ آئی ڈونٹ نیڈ اینی باڈی ایلس, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کوئی گائیڈنس نہیں چاہیے, میں بس انڈیپینڈنٹ ہوں, مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے, میں جو مرضی کروں. یہی تو پرابلم ہے سب سے زیادہ آج کل کی سوسائٹی کی. یہی تو پرابلم ہے کہ انڈیویجولزم, ویسٹ میں یہی تو تھا جو آج کل ہمارے پاس آ رہا ہے. مطلب جسٹ ٹو لیٹ یو نو, آئی اسٹیڈ ان یو ایس فار 15 ایئرس. تو اس کے بعد جب میں واپس آیا ہوں, ناؤ آئی کین ریئلائز کہ کمپیئر کر سکتا ہوں نا کہ کیا ہے, کیا چیز مسنگ ہے. تو وہ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آئی ایم ایکسپرٹ, اسٹل لرننگ. اور وہ تو لائف ٹائم پروسیس ہے. کسی بھی مومنٹ پہ اگر میں آ کے کہہ دوں کہ آئی ایم ڈن, تو آئی ایم ٹوٹلی رانگ. کنٹینیوس لرننگ, یہ لائف ٹائم پروسیس ہوتا ہے جس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. سو مائی پوائنٹ اگین گوئنگ بیک ٹو دا سیم انڈیپینڈنٹ تھنگ, کہ انڈیپینڈنٹ کا مطلب تو ہو گیا کہ آپ نے رسپیکٹ ہی نہیں کرنی کسی کو, کیونکہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو ہر وقت پیرنٹس کی
اب بڑوں کی رسپیکٹ از دا کی ایلیمنٹ. اگر آپ رسپیکٹ کو نکال دیں تو ریلیجن میں رہتا ہی کچھ نہیں ہے. رسپیکٹ ہی تو ہے اتنا امپورٹنٹ, اور اس کو ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم کہہ رہے ہیں وہ دوستی ہے, تو دوستی تو اپنی جگہ پہ ہے. ماں باپ سے دوستی بچوں کی ہوتی ہے, وہ دوستی تو اپنی جگہ پہ ہے, وہ اچھی بات ہے, لیکن دوستی میں آپ ایک لمٹ تو نہیں کراس کرتے نا. تو وہ ہر چیز کو ایک بیلنسڈ فارمیٹ میں لے کے چلنا, دس از آر ٹارگیٹ ایکچولی. اینڈ کیپنگ ان مائنڈ کہ ہم باقی اسپیکٹس کو جو آج کل کی ضروریات ہیں, ٹیکنالوجی ہے, انٹرپرینور مائنڈ سیٹ ہے, نو کمپرومائز آن دیٹ ایز ویل. اور اس کو ایک بڑا ہی زبردست قسم کا ماڈل کریٹ کرنا چاہیں, جہاں پہ ایک بچہ, جب ہمارا جو ٹارگیٹ ہے کہ جب بچہ انیبلر سے گریجویٹ ہوگا تو جب وہ جائے گا تو پیپل ول سے کہ یہ بچہ تو انیبلرس کا لگتا ہے, یہ بچہ لگتا ہے کہ انیبلرس کا گریجویٹ ہے. مطلب یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. اب آپ اس میں یہ بات نہ سوچیں کہ ابھی تھوڑا سا یہ اس میں یہ مسنگ ہے, یہ مسنگ ہے, ہوں گی چھوٹی چھوٹی باتیں, لیکن اس میں کی پوائنٹ کیا ہے, آئیں ڈسکس کریں, بتائیں کہ یہ مسنگ ہے, ہماری ٹیم بیٹھی ہے, ٹیم سے ڈسکس کریں, ان کو بتائیں کیا پرابلم ہے, اس کے بعد ان کے ڈسکس کریں. نہیں ہوتا آپ ایسکلیٹ کریں, آپ ای میل کریں, مجھے ڈائریکٹلی ای میل کر دیں, پرابلم ڈیفائن کریں, لیکن یہ نہیں کہ اس کو ایگزیجریٹ کر کے, لیکن ایک ایکچوئل پرابلم ہے, کوئی رزلٹ نہیں آ رہا, اس کے بعد میں بھی نہیں کر رہا, تو دیر از اے پرابلم, پھر تو نہیں کچھ ہو سکتا. سمجھ لیں, ایک ایسکلیشن پروسیس ہوتا ہے نا, کوئی بھی آپ نے کوئی چیز اپروچ کرنی ہے, وہ آپ پہلے اس کو اپروچ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ بیٹھے بیٹھے یہ کہہ دیں کہ نہیں کچھ ہو ہی نہیں رہا, اسکول تو پتہ نہیں کیا باتیں تو اتنی کی تھیں, ایکشن تو کوئی نہیں ہو رہا, لیکن وداؤٹ ایون ٹاکنگ ٹو اینی بڈی ایلس, تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. سو جیسے میں نے ٹرائنگل کی بات کی, تو یہ ٹرائنگل کو جتنا اسٹرانگ لے کے ہم چلتے رہیں گے, انشاءاللہ we'll get to our objective. So this is our target, and looking forward to see a lot of different type of success stories, in a sense کہ جو ہمارا بچہ ہے that's our success story, جو کہ ایک رول ماڈل انشاءاللہ بنے گا, جو کہ سوسائٹی کے لیے ایک ایگزامپل بنے گا, ایک پرسنالٹی. تو یہیں پہ میں کلوز کرتا ہوں. اس کے علاوہ کوشچنس میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی میری بات سننے کے بعد کوئی کوشچنز آئے ہیں, اس سے پہلے بھی کوئی کوشچنز ہیں تو پوچھیں, سو وی کین ڈسکس ایکچولی. 2 سے 3 باتیں میں اپنی بات کروں تو 2 سے 3 باتیں چاہتے ہیں. جی زیادہ ایک ہے سیکیور انوائرمنٹ یہاں, دوسرا یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو سلیبس بچے اگر اپنے سلیبس کو کور کر رہے ہیں اور سیکیور ماحول میں جیسا ہے اور یہاں وہ بہتر طریقے سے گرو کر رہے ہیں, تو 2 سے 3 باتیں انف ہے ہمارے لیے. لیکن اگر آپ یہاں ہماری اخلاقی طور پہ اگر تربیت کرنا چاہ رہے ہیں بچوں کی, تو تربیت کرنے کا نام نہیں ہے, جو بڑے کر رہے ہوتے ہیں بچے اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ وہی وہ کاپی کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم کچھ اچھے بن رہے ہیں تو ہمارے بچے بھی انشاءاللہ اچھے بن رہے ہیں. ہم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کی ایجوکیشن اچھی ہو تاکہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد پورا ہو. آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن آپ نے خود ہی اپنی باتوں کا وہ جواب اس میں ہی تھا تھوڑا سا, جو کہ میں ٹرائنگل کی بات کر رہا تھا. اب ہم اگر کسی آبجیکٹیو کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ کی یہ پوری جو کوشچن میں تربیہ, اب آپ نے بات سنی, تربیہ اس میں تو ہے ہی نہیں. اگر تربیہ آپ کا ٹارگیٹ نہیں ہے تو پھر اس سے, لیکن اس میں یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی ایک پروڈکٹ کو, کوئی بھی آبجیکٹیو کو اچیو کرنے میں, جیسے میں نے کہا نا, ٹائم بھی لگ رہا ہوتا ہے. اور جہاں تک تعلیم کی بات ہے, تعلیم پہ کمپرومائز کر کے کیوں کریں گے, تعلیم پہ کمپرومائز نہیں ہے. کی پوائنٹس ہے نا, ان کو ذرا ذہن میں بٹھائیں گے تو ٹرائنگل اسٹرانگ بنے گی. بات یہ ہے کہ بچے کے ذہن میں یہ نہ بیٹھ جائے کہ میں اگر ٹاپ پہ نہیں آ رہا تو میں یوز لیس ہوں. بچے ڈپریس ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں. اب ایک بچہ جو ہے جس نے سارے اے اسٹار لیے ہیں, دوسرا اے اسٹار نہیں لے سکتا, تو کیا کریں گے اس کو؟ مطلب ایک ہی بچہ لے گا نا. اب اگر 4 بچے لے رہے ہیں, 5 بچے لے رہے ہیں, واٹ اباؤٹ ریسٹ آف دا 20 kids؟ اگر وہ تھوڑے سے ہیں, ان کو تو ان کی موٹیویشن کو مینٹین رکھنا ہے, ان کو کہنا ہے کہ دس از ناٹ دا اینڈ آف دا اسٹوری. ان کو بھی اوپر لے کے آنا ہے, اوپر لے کے آئیں گے. لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں جو نہیں ایجوکیشن میں آ سکتے, لیکن کوئی بات نہیں, وہی تو ہے جو آپ کنٹینیوسلی واچ کر رہے ہیں, اپلیکیشن کے اندر دیکھ رہے ہیں, اسٹیٹس کیا ہے. کمپرومائز تو کسی چیز پہ بھی نہیں ہے. اگر ہم کمپرومائز کر کے صرف تربیہ پہ فوکس کر لیں, وی آر ناٹ دا رائٹ ون, ڈونٹ کم ٹو اس. یہ تو ہے ہی نہیں. سارے اسپیکٹس کو سیم لیول کا امپورٹنس دینے کے بعد آپ کا آبجیکٹیو اچیو ہوتا ہے. اب جب آپ بات کریں کہ ٹھیک ہے جی سارے کر رہے ہیں, وہ بھی تربیت دے رہے ہیں, لیکن جب ہم سوسائٹی میں جاتے ہیں تو سوسائٹی میں تو نہیں نظر آتا. آپ دیکھ لیں کہ جو بچوں کی جو مائنڈ سیٹ ہے, جو ایک جنرل رسپیکٹ لیول ہونا چاہیے, جو ایک ٹروتھ لیول ہونا چاہیے, جو بات کر رہے ہیں سچ بول رہے ہیں,
کمٹمنٹ ہے تو کمٹمنٹ پوری کر رہے ہیں, چیریٹی ہے تو چیریٹی کی طرف اللہ کے لیے دے رہے ہیں. تو یہ جنرل پوائنٹس ہیں. کیا آپ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ ان اسٹینڈرڈس کو فالو کر رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اگر کوئی سوچتا ہے کہ فالو کر رہے ہیں تو پھر میں تو نہیں کسی کو چینج کر سکتا, لیکن اگر آپ جنرلی سوچیں تو ہمارے ٹارگیٹ بڑے اسٹریچ ٹارگیٹ ہونے چاہیے. اسٹریچ ٹارگیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر میں 70 کو اچیو کر سکتا ہوں نا تو میرا اسٹریچ ٹارگیٹ ہے کہ میں 100 اچیو کروں گا, میں 110 اچیو کروں گا, یہ میرا ٹارگیٹ ہے. لیکن اگر میں پہلے ہی سیٹسفائی ہو جاؤں کہ جی 70 ہے ٹھیک ہے جی, 60 بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے, تو میں آم آن دا بارڈر لائن 50 پہ پاسنگ ہے نا, تو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے پھر تو ایٹ دا اینڈ وہ 50 بارڈر لائن پہ ہی رہیں گے. ہم نے ٹارگیٹ ہم نے بڑے ہائی لیول کے رکھنے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ٹارگیٹ ہائی لیول کے رکھ کے اس کو اچیو نہ کریں. ہم اپنی پوری کوشش سے آ رہے ہیں, لیکن پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہم بچوں میں کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں, کیا ویلیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہ آئے گی. ابھی وہ ایک آپ نے پوچھے, ایک میں پیچھے سے لے اس کے بعد دوبارہ واپس آتا ہوں. میں ایکچولی یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں بیٹی میری ہے چھوٹی ہے ابھی, میں جب میں گھر میں اس کو صرف سکھاتی ہوں اٹھنا بیٹھنا بات کرنا سچ بولنا, تو جب وہ باہر اس کو ٹیوشن لگایا یا جب اس نے اسٹارٹر دیا تو باہر بچوں کے ساتھ بیٹھتی تو کچھ بھی سیکھ کے آتی ہے. تو ہم گھر میں آگے کہتی ماما اس نے تو جھوٹ بولا اور اس کی شکل تو بیچ جیسی, ہاں پھر میں تو ویسی اور میں کیا کروں. تو میں بیسکلی جو ماحول ہے باہر, کیونکہ گھر میں پڑھایا جا سکتا ہے, گھر میں بکس کی ریڈنگس کرائی جا سکتی ہیں, بچے کو یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے, لیکن جو ایک ڈر اور ایک خوف ہے وہ باہر بچے کو بھیجنے کے لیے اس لیے ہوتا ہے کہ بچہ جب دوسروں کے ساتھ دوسرے بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا ٹیچر سے وہ کیا اڈاپٹ کرے گا, کیا سیکھے گا, کیا وہ اس لائن میں رہے گا. جو پیرنٹ کچھ اچھے پیرنٹ مطلب کچھ اچھا چیز ہم پیرنٹنگ اچھی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ باہر سے کچھ اچھا اڈاپٹ نہیں کر رہا, تو اس کا کیا ہے؟ نہیں, یہ اٹس اے ویلڈ کوسچن, اٹس اے ویری ویلڈ کوسچن ایکچولی. لیکن دیکھیں اس کا سولوشن کیا ہے. ہم نے بچے کی پرسنالٹی کو کیا بنانا ہے, بچے کی پرسنالٹی کو ایسا بنانا ہے کہ وہ جو انفلوئنس آ رہا ہے نا وہ انفلوئنس کم سے کم آبزرو ہو. اب وہ انفلوئنس کہاں سے آئے گا, اس کے دو تین فیکٹرز ہوتے ہیں نا, یا تو بچہ اسکول جا رہا ہوتا ہے یا گھر پہ ہوتا ہے یا تھرڈ از کے سراؤنڈنگس میں ہوتا ہے. تو کم از کم دو سائڈ سے تو صحیح آبجیکٹیو آ رہا ہوگا نا. جب دو سائڈ سے صحیح انفلوئنس صحیح پریشر آ رہا ہوگا تو امید ہے کہ وہ ٹھیک ہوگا. اس کے علاوہ میں آپ کو اس کو ایک اور ایگزامپل بتاتا ہوں. زندگی کی جب آپ بات کرتے ہیں نا تو زندگی پتہ کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک خاردار جھاڑیوں والی روڈ پہ جا رہے ہیں اور آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تو آپ کیسے جائیں گے؟ آپ اپنے کپڑے سمیٹیں گے, آپ اپنے کپڑے سمیٹ کے بڑی احتیاط سے جا رہے ہیں. سو یہ نہ سوچیں کہ اسموتھ رائڈ نہیں ہے یہ, جتنا وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے اس سے انسان سیکھ ہی رہا ہوتا ہے. لیکن دا ڈفرینس از کہ پازیٹیو پرسیپشن, پازیٹیولی اس کو لے کے چلنا ہے. اور وہ جب اپنے کپڑے سمیٹ کے انسان جب جائے گا اس راستے سے گزر جائے گا تو ہوپ فلی وہ راستہ پار کر جائے گا. لیکن پہلے ہی اگر آپ اس انگزائٹی میں اور اس فیئر میں رہیں گے تو وہ نہیں ہے. فیئر میں نہیں رہنا, یعنی کہ مقابلہ بھی کرنا ہے ہم نے. اور جہاں پہ بھی کوئی کنفیوژن ہوتی ہے نا, کنفیوژن از ویری آڈ ایلیمنٹ. جہاں بھی کسی کو کنفیوژن ہوتی ہے نا بیسیکلی اٹس گون. وہ کنفیوژن انسان کو آگے نہیں موو کرنے دیتی, وہیں پہ اسٹک کر لیں گے. اور یہی کام ہے کہ جہاں پہ کنفیوژن ہوتی ہے وہ رکے آپ نے اپنی کنفیوژن کو ریموو کرنا ہے. ڈسکس ود سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس, موو فارورڈ اینڈ کیپ ڈوئنگ اٹ. ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں, ایفرٹ بھی کر رہے ہیں. دس از دا بیسٹ وی کین ڈو. اس کے علاوہ تو ہمارے کنٹرول میں تو کوئی چیز نہیں ہے. سو جو ہمارے کنٹرول میں ہے ول ڈو آور بیسٹ ان شاء اللہ. تو ہوپ فلی رزلٹس اس کے ان شاء اللہ. جی اب آپ پلیز بتائیے, آپ کا کوشچن تھا. ہم نے یہاں پہ نیبلر میں اپنے بچے کو اگر کروایا ہے, اور آپ کو ایسے ہی پیرنٹس ملیں گے جو اپنے بچے کو مورالٹی پر بہت زیادہ توجہ دے رہے ہوں گے. تو ہماری خواہش ہے کہ آپ کا ٹارگیٹ جو کہ ہے, ہم آپ کو ٹارگیٹ یہی دیتے ہیں کہ جب ہمارے بچے ہمارے ریلیٹیوز میں جائیں, ہمارے نیبرز میں جائیں, تو ان میں وہ کوالٹیز نظر آئیں جو صحابی اور صحابیات کی ہوتی ہیں. ہم نے آپ کے اسکول کو اسی لیے کیا, اور اس کے لیے ہمیں اپنے بچے کے اندر وہ چینجز نظر آنی چاہیے. جیسے آپ یہ موٹیویشنل لیکچر ہمیں دے رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے لیکچر ڈیلی بیسس پہ اگر ان کو دینے شروع کر دیے جائیں تو ود ان 1 ایئر آپ کو
बच्चे यहाँ खड़े करके दिखाएंगे कि ये मेरी प्रोडक्ट है और हमें यही चाहिए, बस हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। जो एजुकेशन तो हर स्कूल दे देता है, सिलेबस हर स्कूल पढ़ा देता है, A ग्रेड सब ले देते हैं। आप देखें हर स्कूल के बाहर बैनर लग जाता है हर रिजल्ट के बाद, वो छोटे से कोठी सिस्टम के स्कूल के बाहर भी लगा होता है कि मेरे स्कूल का 100% रिजल्ट आया। लेकिन हमने इनेबलर को इन 2 बेसिस के ऊपर किया सेलेक्ट, जिस पर हम पेशेंट्स के साथ और आपके साथ खड़े हैं। पेशेंट पेरेंट्स भी आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि हम वो पेरेंट्स हैं जो 20 साल के बाद वो जनरेशन लाना चाहते हैं जिसमें इस्लामिक वैल्यूज इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। और इसमें एक और जो पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड कि जो कॉन्फिडेंस की बात है, जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी हम ला रहे हैं। और इसमें आपने जो खुद ही आंसर किया, जैसे कि जो मैं एक की पॉइंट इससे पहले मैंने कहा, जब आपने कहा ना कि ये छोटी छोटी स्पीचेस होनी चाहिए, इसमें क्या फैक्टर है, छोटी छोटी स्पीचेस कंटिन्यूसली होनी चाहिए, इसमें वही फैक्टर है। नहीं, इसमें वही फैक्टर है जो मैंने अभी बताया कि किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक पॉइंट मस्ट है, इस्तिकामत। अगर वो नहीं होगी तो फिर हो ही नहीं सकता। और वही तरबियत है, तरबियत है ही इसी चीज़ का नाम कि एक किसी भी एस्पेक्ट को, किसी भी पॉइंट को बार बार करते रहना, और बार बार करते रहने से मुझे इनग्रेन होंगी इंशाल्लाह, तो विल गेट अ रिजल्ट।